السلام علیکم۔ یہ چھوٹا سا گروپ ڈسکشن ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان دارالعلوم تعلیم سائز کے ناظم اعلیٰ، اور جن کو ایک طویل تجربہ ہے لیبیا میں بھی پڑھنے کا، اور دارالعلوم تعلیم سائز کو بڑی محنتوں کے ساتھ چلانے کا، اور طلباء کو کے کنٹرول اور ان کی تعلیم وغیرہ۔ تو یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین صاحب ہیں، وہ بھی دارالعلوم کی شورا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارف ندوی ہیں، یہ بھی الحمدللہ دارالعلوم تعلیم سائز سے طویل عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں یہ۔ تو مختلف جو اس دور میں چل رہے ہیں تعلیم کے معاملات، مثلاً جیسے مدارس میں بہت سے لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ کتنی ہو سائنس کی تعلیم، کتنی ہو جدید تعلیم۔ لڑکیوں کی تعلیم پہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ابھی تھوڑے دن پہلے تک کافی گرما گرم گھومتی رہی پورے ملک میں۔ تو یہ ہمارے زاہد صاحب جو ہمارے بہت ہی قریبی انسان ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا اعلیٰ تجربے والے صاحبان کم جمع ہو پاتے ہیں، تو اس میں ان مسائل پہ تھوڑا سا غور و خوض ہو جائے، اور تھوڑا سا اپنی اظہار رائے ہو جائے، اور وہ عوام تک باتیں پہنچے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے دو تین سوال کروں گا، میں ڈاکٹر پروفیسر محمد حسان صاحب سے۔ تو پہلا سوال تو میں یہ کروں گا کہ ہم اگر چھوڑ بھی دیں دوسرے دارالعلوموں کو اور صرف اپنی تعلیم سائز کو سامنے رکھیں، تو جدید معلومات کو قرآن کریم سے تطبیق دینے میں کیا کوئی ہم قدم اٹھا سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد النبی الکریم علی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں زاہد صاحب کا اور سوال کرنے والے محترم مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس گروپ ڈسکشن کو منعقد کیا، اور کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم علماء کو دینا ہے، اور جو بھوپال کے لوگوں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیمات کو نئے حالات سے جوڑا جائے۔ تو شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ ندیم میں نے ایک بہت لمبا چوڑا مضمون لکھا تھا، اور اس میں یہ بات مین تھی کہ قرآن شریف کے جو معجزات تھے، خاص طور پہ عربی زبان اور ادب کا جو معجزہ ہے، وہ آج تو خود عرب ملکوں میں بھی اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ نہ عربوں کو وہ عربی آتی، عامی زبان بولتے ہیں وہ لوگ، اور ادبی عربی سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو اجمی ملکوں میں ہیں، یا عربی کی شد بدھ ہمیں نہیں ہے، یا عربی ہم نہیں جانتے، تو ہمارے لیے تو بالکل یعنی بے ضرورت کی بات ہے کہ ہم ادبی اس کا ذکر کریں۔ جو علماء ادبا ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی رہی ہے جو قرآن کا معجزہ بنتی ہے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن پاک میں جدید علوم کی طرف جا بجا اشارے پائے جاتے ہیں، اور ایسی باتیں اس میں کہی گئی ہیں، اور ایسے علمی حقائق واشکاف کیے گئے ہیں کہ جب ان کو ہمارے بعض علماء ہیں سعودی عرب میں اور یمن میں، اور اس سے آگے بڑھ کر جامعہ ازہر میں
جامع ازہر میں یہ پوچھا گیا کہ اگر جدید علوم کے بارے میں استدلال قرآن سے کیا جائے تو صحیح ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو حقائق بدلتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی آ گئی جو قرآن کے حقائق سے الگ ہے تو قرآن پہ حرف آئے گا. تو علماء نے جامع ازہر میں کمیٹیاں بنائیں، 8 10 12 کمیٹیاں بنی، اس پہ غور ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل جائز ہے. اور یہ بات کہنا کہ حقائق نہیں ہوتے وہ جو نظریات یا فرضیات جو فرض کر لیا جاتا ہے یا نظریات ہوتے ہیں، جب تک وہ نظریات اور فرضیات ہیں تو ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار جب یہ طے ہو جائے کہ وہ حقائق ہیں تو ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اور اس زمانے کا معجزہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے یا عرب ملکوں میں نہیں رہتے، یورپ میں، امریکہ میں، پھر اس کا کیا اثر ہوا ماشاءاللہ کہ اس کو جامع ازہر ظاہر ہے کہ سب سے بڑا علمی اسلامی ادارہ ہے پورے ورلڈ میں، اور اس کا فتویٰ جو ہے سب سے قیمتی ہے. تو اس سے بہت پہلے سے تقریباً آپ سمجھ لیجیے 30 35 سال سے اس میں محنت ہو رہی ہے. لیکن ابھی 10 سال پہلے تقریباً جامع ازہر میں باقاعدہ 10 12 کمیٹیاں بنی، ہر ایک کو الگ ذمہ داری دی گئی، علماء کو دی گئی، عربی جاننے والوں کو دی گئی. اور جو کیونکہ جامع ازہر میں جیسے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جامع ازہر میں عبد الناصر کے زمانے میں جو ان کی بہت سی خرابیاں اور خامیاں ہیں، ان میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ جامع ازہر میں تمام علوم کی تعلیم ہونے لگی. تو پورے عربی جو عرب ملکوں میں عام طور پہ 3 سیکشن ہیں، اصول الدین، کلیت اللغۃ العربیہ اور کلیت الشریعہ والقانون، 3 ہوتے ہیں. لیکن جتنے اپنی اقسام ہیں یا اپنی ڈپارٹمنٹ ہیں برکت اللہ یونیورسٹی میں، پورے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، تمام جدید علوم سب ان کے ساتھ ہیں. تو ثانویہ جو 12 سال کا کورس ہوتا ہے وہ جامع ازہر نے اپنا الگ ترتیب دیا ہے. تو وہ جو ثانویہ ازہر کا پڑھے گا اس کے بعد وہ جامع ازہر میں جس قسم میں جانا چاہے، اور اس کی جو خصوصی تعلیمات اس نے اگر لی ہیں، بلکہ وہاں ثانویہ سے پہلے تک اپنی یہاں تو 12ویں کے بعد تقسیم ہوتی ہے، ان کی یہاں 9 سے کر دیتے ہیں وہ، کہ اگر کسی کو لغت پڑھنا ہے، اسلام پڑھنا ہے، قانون پڑھنا ہے، یا انجینئرنگ کرنا ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، تو 9 سے تقسیم ہو جاتی ہے. تو وہاں یہ فائدہ ہوا کہ جو ڈاکٹر بنا اس کو اتنا اسلامی علم حاصل ہے جتنا ہم لوگوں کو یہاں مدرسوں میں ہوتا ہے. بہت بڑی کامیابی یہی ہے. ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، ماہر ہے، اور اسلامی علوم اس کو اتنے معلوم ہے جتنے ہم لوگوں کو معلوم ہے. تو جامع ازہر کے جو لوگ ظاہر ہے کہ مصر میں جو تعلیمات ہیں، افریقہ میں سب سے اہم ملک، افریقہ میں بھی اور عرب ملکوں میں بھی سب سے اہم ملک مانا جاتا ہے جہاں تعلیم ہے، علم ہے، ترقی ہے. تو پورے افریقہ میں جو جامع ازہر کے لوگ گئے تو وہاں بہت زیادہ اسلام پھیلا، کیونکہ وہ سائنس اور گویا قرآن اور ڈاکٹری اور قرآن ان سب مسائل کو جانتے ہیں وہ، اور وضاحت کرتے ہیں. اور پھر جو اس کا مرتبہ ہوتا ہے، جو ڈاکٹر اور انجینئر ہے اس کا مرتبہ مقام اپنی یہاں بڑا ہے، ابھی تک علماء سے زیادہ سمجھا جاتا ہے اسے، یا کوئی عالم بہت قابل ہو اس کی بڑی منزلت ہوتی ہے. تو جب وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ، تو جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو یہ کام پہلے دھیمے چل رہا تھا. سعودی عرب وغیرہ اور ایک بڑے عالم سے نام بھول رہا ہوں ان کو، یمن کے، ان کے ذمہ تھا کہ یہ ہیں زندانی، علامہ زندانی جو ہیں، وہ اس کے یہ جو ادارہ بنا تھا کہ قرآن حدیث میں علوم عصریہ کی گویا موجودگی، کچھ نام اس کا باقاعدہ عربی میں تھا وہ، تو وہ کرتے تھے. لیکن جب جامع ازہر کا فتویٰ آیا تو یہ اس کا عام چلن ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر سال ایک میٹنگ، بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں تقریباً 20 بہت بڑے علماء جن کی کتابیں تمام دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں، ان سب نے جب یہ سب دیکھا تو اسلام قبول کر لیا کہ بھائی 1400 سال پہلے نہ تو یہ سب چیزیں تھیں، نہ مشینیں تھیں. یہ سب ایجادات جو ہیں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں یہ تقریباً 100 سال کی ہیں. اور یہ قرآن شریف میں جو تذکرہ ہے، یا قرآن شریف میں تفصیل نہیں ہوتی، اشارے ہوتے ہیں، تو قرآن شریف میں جو اشارے ہیں وہ 1400 سال پہلے ہیں. تو اللہ کے رسول تو ویسے بھی امید ہے، تعلیمات ان کو حاصل نہیں ہوئی تھیں، پڑھا نہیں تھا انہوں نے کہیں.
تو پھر یہ یقیناً قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اس میں تذکرہ ہے اور جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اس لیے اس سے بہت بہت فائدہ ہوا۔ تو ہمارے یہاں اس کا ابھی زور نہیں ہے، یا لوگ واقف بھی نہیں ہیں گیا جب وہ مضمون میرا آیا تو لوگوں ان کو بہت اچھا لگا۔ ہم نے بہت عرصے سے تھا، مولانا ڈاکٹر عارف جنید صاحب کا اصرار تھا کہ بھائی اس سلسلے میں آپ بار بار تذکرہ فرماتے ہیں تو ایک جامع انداز میں اسے لکھیے، تو وہ 10-12 قسطوں میں ندیم میں چھپا ہے وہ۔ تو جیسا مولانا نے پوچھا کہ یہ قرآن اور جدید علوم میں مطابقت ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ جو عرب ملکوں میں جاری ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے شکر سے دینی اداروں میں پڑھنے کی وجہ سے عربی جانتے ہیں، تو عربی میں اس سلسلے میں بہت میٹر ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں 10-15-20 ہزار صفحے ہوں گے، تو اس کو اپن حاصل کر کے اور اس سے استفادہ کریں، اور پھر یہاں کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ زیر مطالعہ کرتے ہیں جی ہاں، تو خانے میں رہیں، جی ہاں، اور خارجی مطالعہ سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اور عوام الناس کے لیے علماء جو واقف ہوں اس سے، وہ ان کو کوئی مہینے میں ہفتے میں کوئی مقرر کریں اور ان کو تفصیل بتائیں، ان کو شوق ہو، ورنہ شروع میں لوگوں کو، ہم لوگوں کو بھی اٹپٹا لگتا تھا ایک زمانے میں کہ بھائی قرآن سائنسی حقائق بدلتے رہتے ہیں، تو ان کا نہیں، غلط فہمی، حقائق نہیں، نظریات اور فرضیات جو اپن فرض کرتے ہیں نا کہ یہ طے کر لیا اب اس کی تحقیق کرنا ہے، لیکن جب حقیقت بن گئی تو وہ کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو بھی سائنس کے اصول ہیں جو محقق طے شدہ ہیں، پورے تجربوں کے بعد قائم ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے سائنسی حقائق کو جو قرآن میں ہیں تو ان پہ بحث کرنا اور اس پہ دلیل دینا یہ بالکل صحیح ہے، اور کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جو نصاب ہے وہ ہندوستان کے تمام نصابوں میں سب سے اچھا ہے، اور اس میں ایک ذاتی قصہ نہیں سنانا چاہیے لیکن میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دادا جو تھے وہ حمید اللہ خان کی، نواب حمید اللہ خان کی منسٹری میں وزیر امور دینیات تھے، اور یہ اصطلاح اپن لوگوں نے پڑھی ہے کہ مدار المہام مانے وزیر اعظم اور مشیر المہام مانے وزیر، تو ہمارے دادا وزیر تھے۔ تو ان کے دل میں کسی طرح آیا کہ میرے بچے اصلی تعلیم پا رہے ہیں، اور میرے والد جو تھے وہ بھوپال ریاست کے مفتی تھے، تو کسی طرح ان کو خواب دکھا، کیا ہوا، خیال آیا کہ بھائی اپنے دونوں بچوں کو دینی تعلیم دلانا ہے، میرے والد صاحب مولانا عمران خان صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا عرفان صاحب۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ پڑھانے کو جی چاہا تو کہیں بھی بھیج دیا، انہوں نے پورے ہندوستان کے مدارس کے کورس منگائے، جو نصاب تھا وہ منگایا، جتنے بھی مدرسے اس زمانے میں بڑے بڑے تھے، اور کہا کہ بھائی یہ ندوے کا نصاب سب سے اچھا ہے۔ پھر ان دونوں کو بھیجا اور ماشاءاللہ وہاں سے فارغ ہوئے۔ تو ندوے کی تعلیم میں، ندوے کے نصاب میں 20% اصلی تعلیم شروع سے ہے۔ اب ہم لوگ دارالعلوم تعلیم مساجد میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ 40% کر دی جائے، موجودہ حالات کے تحت اس کو تبدیل کرنا ہے تاکہ اصلی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو دیگر مدارس کے لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ بالکل کسی چیز سے واقف نہیں ہوتے، اور جو ندوے کا سے بچہ فارغ ہوتا ہے وہ اصلی تعلیم کو بہت اچھی انداز سے، جتنی بھی کم اسے معلومات ہو، لیکن وہ کہیں سے ایسا نہیں معلوم ہوگا کہ وہ گویا نا سمجھ ہے یا ان پڑھ ہے، ایسا نہیں معلوم ہوگا، بہت قابلیت ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دارالعلوم تعلیم مساجد میں جلد سے جلد ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ گویا ہم لوگ 10ویں کا امتحان دلوائیں، اور اس کے بعد وہ عالم کرے، اور پھر 12واں تو وہ خود ہی کر لے گا، فارغ ہو جائے گا۔ اب اصلی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک زمانے میں عربی ڈپارٹمنٹ میں ملازمتیں مل جاتی تھیں، اردو میں مل جاتی تھیں، اب ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب 12واں کہاں کیا تھا آپ نے، وہ BA کہاں کیا تھا، تو وہ بچوں کو جو دینی تعلیم کے بچوں کو یہ ملازمتیں مل جاتی تھیں، اب یہ بھی نہیں ملیں گی، اور موجودہ حالات بھی ہیں اور نئے تعلیمی پالیسی بھی ہے، تو اس اعتبار سے ہم لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تو جو شخص دارالعلوم تعلیم مساجد میں داخل ہوگا اس کو ندوے کا نصاب ملے گا، اور ندوے کا نصاب جو ہے وہ اصلی تعلیم سے پوری طرح مکمل طور سے قریب ہے۔ بس یہ ایک گزارش سے میری ہے۔ جی قانون کی تعلیم شروع ہو گئی ندوے میں، جی ہندوستان کے قانون۔ جی ہاں، اور ندوے میں جو نیا نظام آیا ہے ماشاءاللہ اس کو نئے انداز سے، اور اس میں بڑی زبردست تبدیلی لا رہے ہیں، اور کیونکہ ہم دارالعلوم تعلیم مساجد جو ہے وہ سب سے پرانی اور سب سے بڑی
اس کی گویا شاخ ہے، اس لیے جو وہاں ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں انشاءاللہ آئے گا، اور یعنی مفید تر بنانے کا ارادہ ہے ہمارے ادارے کو، دارالعلوم تاج المساجد کو، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں، اب یہ اس مباحثے کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم لوگوں سے کام لے، اور ایک شعور، زندہ قوم کا شعور ہمارے اندر آئے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں اپنی ضرورتیں معلوم ہیں، اور ان ضرورتوں کو ہمیں پورا کرنا ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی انشاءاللہ۔